محسن انسانیت، دکھی انسانیت کے خدمت کے جذبہ سے سرشار فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ عبدالرؤوف حافظ اللہ مدیر خدمت خلق پاکستان آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں اور ہمیں اپنے مخصوص انداز میں نصیحت فرما ہیں۔ الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ 11:30 ہو گئے، ابھی آپ نے عشاء بھی پڑھ لی اور کھانا بھی کھانا ہے۔ پڑھ لی عشاء؟ ماشاء اللہ، تو کمال ہو گیا، مگر کھانا تو کھانا نا۔ تو اس لیے میں بہت لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ علماء کرام نے اتنی اچھی باتیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ تو سب سے پہلے تو میں اساتذہ کرام منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ماشاءاللہ یہ مدرسہ قائم کیا، اس کے معاملات کو دیکھا اور چند سالوں میں ماشاءاللہ یہ مدرسہ ایک جامعہ کی شکل اختیار کر گیا۔ اور اس کے بعد میں مبارک دیتا ہوں اپنے پیارے بچوں کو جنہوں نے سالوں محنت کی، دن رات گھروں سے دور رہے، مشکل وقت گزارے، سردی گرمی برداشت کی، سختیاں جھیلی کہ ہم اللہ کا دین حاصل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج ان کو ایک منزل پہ پہنچایا، ساری منزلوں پہ نہیں پہنچے، ایک منزل پہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول فرمائے، جو انہوں نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب رکھے، اس کو ہرا بھرا رکھے، اس کو خوش و خرم رکھے، جو میری بات کو سنتا ہے پھر آگے پہنچا دیتا ہے۔ اور ممکن ہے جن کو بات بتائی جائے، سنائی جائے، وہ سنانے والوں سے یاد رکھنے میں زیادہ ہو۔ میں اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں، سنانے والے بالعموم کم عمل کرتے ہیں اور سننے والے زیادہ۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ میں بات کروں گا، دعوت دوں گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ تقریریں کرنے والے پیچھے رہ گئے اور تقریریں سننے والے شہید ہو گئے۔ تقریریں کرنے والے کم خرچ کر سکے اور سننے والے سب کچھ لگا گئے۔ تو دعوت کا کام بہت اہم کام ہے۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، میں سب کے لیے کچھ باتیں، 3-4 واقعات سیرت سے بیان کر دیتا ہوں، بالخصوص علماء کرام کے لیے جن کو مسجد سے وابستہ رہنا ہے۔ ان کو پہلی تو میری گزارش ہے کہ کبھی یہ نہیں کہنا کہ ہم مولوی ہیں، ہمارا معاشرے سے کیا کام۔ لوگ غریب ہیں تو تاجر کے پاس جائیں نا، لوگوں کو بھوک لگی تو تاجر کے پاس جائیں نا۔ ہم علماء کرام ہیں، ہم سے مسئلہ پوچھیں، ہم سے فتویٰ لیں، ہم جمعہ پڑھائیں گے، ہم اذان دیں گے، ہم جماعت کرائیں گے۔ دنیا کے کام، یہ جو لوگوں کی بھوک، تکلیف، بیماری ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ معذرت کے ساتھ میں پیارے بچوں کی بات نہیں کرتا، یہ تو جماعت ماشاءاللہ خدمت میں لگی ہوئی ہے، جہاد میں، دعوت میں۔ بالعموم جو تصور ہے علماء کرام کا، وہ کہتے ہیں ہم مخدوم ہیں، خادم نہیں ہیں۔ لوگ ہماری خدمت کریں، ہمارے ذمہ خدمت نہیں ہے۔ تو ہم پہلی ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ عبداللہ حوزانی کہتے ہیں میں حلب میں، حلب کا ہے شام کا ایک علاقہ ہے، وہاں میری ایک ملاقات سیدنا بلال سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاش کیا تھا، اکانومی کیا تھی، سورس آف انکم کیا تھا، گھر کس طرح چلتا تھا۔ اگر تو آپ کی توجہ تو پھر میں بات کروں گا اور جلدی ختم کر دوں گا۔ بات پوری سنیں گے تو یاد رہے گی، اگر ادھوری سنیں گے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ عبداللہ حوزانی کہتے ہیں میں نے اللہ کے بلال سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاش کیا تھا، آمدنی کا ذریعہ کیا تھا، گھر کس طرح چلتا تھا۔ ہر بندے کا ایک معاش ہے، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کسان ہے، کوئی ملازم ہے، آپ کا معاش کیا تھا۔ بڑا مشکل سوال تھا۔ بلال کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے گھر کا ذمہ دار میں ہی رہا، آپ کے فوت ہونے تک آپ کے سارے گھر کے معاملات میرے ذمہ ہیں۔
تو مجھے لگا کہ گھر کی بات بتائیں گے، مگر وہاں اپنے گھر کی تو فکر ہی نہیں تھی۔ 2 مہینے گھر میں چولہا، کوئی آدمی جو کہے کہ ہم گھر میں رہیں گے اور 2 دن چولہا نہیں جلے گا، 2 دن کچھ نہیں پکائیں گے، 2 مہینے اماں جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہا ہمارے گھر میں آگ نہیں چلی، 2 مہینے کھجور کھاتے تھے اور کبھی کھجور کا پانی پیتے تھے، کبھی کبھی انصار ہمارے ہمسائے دودھ کا پیالہ بھیجتے تھے، 2 مہینے ہم پیش کریں۔ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے کبھی 2 دن اکٹھا پیٹ بھر کے کھانا گندم کی روٹی سے، کبھی 2 دن اکٹھے ایسے نہیں گزرے کہ 2 دن رج کے روٹی کھائی ہو، 1 دن کھائی ہے تو 1 دن۔ سہل بن سعد سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھنی ہوئی روٹی کھائی تھی؟ میری باتیں سمجھ آتی ہے مشکل ہے؟ چھنی ہوئی روٹی کھائی تھی؟ تو سہل کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی چھنے ہوئے میدے کی روٹی کھائی تھی، اور آپ نے زندگی میں آٹا چھاننے کی چھنی، بولے آگے، دیکھی نہیں، آپ نے آٹا چھاننے کی چھنی دیکھی نہیں تھی۔ تو وہ پوچھنے لگے پھر موٹا کس طرح؟ ایک ہے ہماری یہ چائنا کی چکیاں پیستی ہیں، اور ایک عورتیں چکی پیستی تھی، وہ جتنی بھی محنت کرے وہ باریک، اور گندم کھانا آسان ہے اور جو کھانا نوکیلے ہوتے ہیں۔ کہنے لگے کچھ بھی نہیں، موٹا کیا، ہم پیستے والی چیز کو پیستے تھے، پھونک مار کے چھلکا اڑا دیتے تھے، اور جو موٹی چیز ہوتی روٹی ہوتی تھی وہ پکا کے کھلا دیتے تھے۔ آپ کے سامنے کا نام ہے جابر کہتے مجھے گھر میں لے گئے، کہا کھانا لے، تو گھر سے 3 روٹیاں آئی، میں ہوتا ہوں تو میں کہتا یہ بچہ ہے اس کو بھی چلو تھوڑی بہت دے دو۔ ہماری مسجدوں میں تو یہ ہوتا ہے اگر روٹی آ جائے، کھانا کھانے لگے باہر، کوئی پلاؤ شلاؤ کھانے لگے نمازی، تو بچوں کو بھی کہتے ہیں دسو تو صحیح کی کہتے ہیں بچوں تسی باہر نکلو اسی روٹی کھانی، اب بچہ سے باہر کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا پھل آپ کے پاس آتا، آپ اس کے لیے دعا پڑھتے، برکت کے اللہ مبارک لنا فی ثمرنا وفی مدینتنا، وہ ساری دعا پڑھتے، اور پھر اس پھل کو دائیں ہاتھ میں لیتے اور کس کو دیتے پہلے؟ ہماری مسجدوں میں تو بچوں کی انٹری منع ہے، بچے شور کر دے رہے جاؤ مسجدوں کو، نہیں، یہی مسجدوں کی زینت ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، ان کی شرارتیں برداشت کرنی ہے اگر مسجدیں آباد کرنی ہے۔ تو خیر آپ کی تو زندگی، اللہ میرا دل چاہتا ہے کسی دن ہم یہ سارا کچھ پڑھیں اور پھر دیکھیں ہم نے کیا کیا۔ تو کہنے لگے کہ میرے ذمہ کا گھر، کوئی بسیطہ حال آتا بغیر کپڑوں کے آتا تو مجھے حکم دیتے کہ اس کو کپڑا لے کے دو، اور میں بازار میں جاتا اس کو چادر خرید کے دیتا۔ یہ اللہ کے نبی کے گزر کی بات ہو رہی ہے، آپ کے معاش کی بات ہو رہی، اپنے گھر کی کے لوگوں کے لیے، اپنے گھر کی تو فکر ہی نہیں، اپنے گھر کی تو اللہ فکر نہیں کرنے دے رہا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِقْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس پہ پختگی اختیار کرے، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم دیں گے۔ ہم آج لوگوں سے رزق مانگ رہے، روٹی کس سے مانگ رہے؟ حکمرانوں سے، کبھی نہیں دے سکتے، یہ خود مانگتے ہیں، سب کو اللہ دیتا ہے۔ رزق اللہ کے پاس ہے، پھر سمائی رزقکم، رزق کبھی انسان سے نہیں مانگنا، رزق ہمیشہ رحمان سے مانگنا۔ ہم تو کملے ہو گئے، ساری روٹی کھولی، آپ کی روٹی کو چھین سکتا ہے؟ بتائیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ چھین لے تو چھین سکتا ہے، باقی کسی کا اختیار نہیں۔ اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں، اپنے ایمان کو ٹھیک کریں۔ کہنے لگے وہ بغیر کپڑوں کا آتا، مجھے حکم ہوتا میں اس کو چادر دیتا، بھوکا آتا تو میں اس کو کھانا کھلاتا، اور یہ کام ہمارے پاس تو ماشاءاللہ بہت کچھ ہوتا ہے، کھلاتے زیادہ ہے پھینکتے زیادہ ہے۔ پاکستان میں شادیوں پہ، دعوتوں میں، روزمرہ کے کھانوں میں، ہوٹلوں میں، بڑے بڑے پروگرامز میں کھانا کھایا زیادہ رہتا ہے کہ پھینکا زیادہ جاتا ہے؟ بتائیں نا۔
टब भर भर के चावलों के, प्लेट इतनी भर लेंगे, उसमें से आधी भी नहीं खाई जाएगी और आधी बोटियां, खीर, चावल यूं फेंक रहे होते हैं। वजह कि रिस्क है इतना, और जो कौमें रिस्क जाया करती है अल्लाह ताला उनसे छीन लेता है। रिस्क कभी खाने से खत्म नहीं होगा, जब खत्म होगा किससे होगा? जाया। उतना ही ले थाली में, बेकार ना जाए नाली में, नालियों में ना फेंके, थाली में उतना डाले कि नाली में ना फेंकना पड़े। जिस गंदम की रोटी को फेंकने के लिए आपको एक लम्हा लगता है, किसान को उसको उगाने में कितना वक्त लगता है? जिस रोटी को फेंकने के लिए एक लम्हा, 7-8 दिन की बात है, तो मुझे अंदाजा हुआ कि हम घर में जाया, हम वो किसी जगह पे गए तो होटल वाले ने पराठे की कीमत बताई 160 रुपए, तो पता लगे कागजेड़ा खाने ना बड़े शौकीन हैं। जब चाय वाला कहता ना 50 रुपए की चाय है, तो घर बड़ा याद आता है कि यार कभी साहब ही नहीं थे। ऐसे फेंक रहे होते हैं, ऐसे फेंक रहे होते हैं, फल सड़ रहे हैं, रोटियां फेंक रही, रिस्क जाया ना करे। तो कहते हैं उनको खाना खिला देता, उनको कपड़ा पहना देता, और सारा काम पल्ले से करते थे या कर्ज के साथ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कर्ज के साथ गुजरी। हत्ता कि जब आप इस दुनिया से रुखसत हुए तो उस दिन भी आपकी ढाल, आपकी ज़िरा किसके पास पड़ी थी? यहूदी के पास। एक साथ जौ ली थी, जौ थे और गंदम थी, ये 2-2 किलो चीजें ली थी, और आपकी ज़िरा यहूदी के पास रहन पड़ी थी। तो कहते हैं कर्ज लेता, मसला हल करता, मैं एक जिम्मेदार। कहते हैं एक मुशरिक आया, कहने लगा बिलाल तो जगह जगह से कर्जा लेता है, तो मुझे से ले लिया कर, मेरे पास वसत है, मेरे पास कुशादगी, मेरे पास जाकर तू जगह जगह लेता है, तू कल्ला मेरे पास से लिया कर। बच्चे सुनो, अभी दाऊद में हदीस आपने पढ़ी हुई, तो वो कहते हैं कि एक दिन मैं वुजू करके अजान के लिए खड़ा हुआ, तो वो मुशरिक आ गया और उसके साथ एक साथी थे, जिस तरह कोई बंदा नहीं पंचायत बना के आता, उसके कई मददगार थे। मैं वुजू करके अजान को खड़ा हुआ, वो पहुंच गया, कहने लगा ओ हबशी, या अल्लाह, इस दीन के दावत में, इसकी खिदमत में बड़ी कुर्बानियां हुई, मक्के में भी मारे खाई और मदीने में भी बातें सुनी, मगर जन्नत में कदमों की आहट किसकी थी? किसके कदमों की आवाज सुनी थी? कहा बिलाल मैं चलता था और मेरे आगे आगे तेरे कदमों की आहट थी। ईमान के बाद तुझे किस अमल पे उम्मीद है? कहते पता नहीं, इतना है कि जब भी वुजू करता हूं उसके साथ में नमाज पढ़ता। वो तो हर वुजू के साथ नफल पढ़ते थे और हमसे फर्ज नहीं पढ़े जाते। कितने जो कहते हैं हाँ मुझे नहीं याद, इतने दिन हो गए मेरी जमात नहीं गई, वो कहता यार 1-2 महीने हो गए मैंने कभी जमात के बगैर नमाज नहीं पढ़ी, मुझे याद नहीं। क्या खुशकिस्मत है। और कईयों को यही याद नहीं कि मैंने जमात के साथ नमाज कब पढ़ी थी। कहते हैं अमीरों और गरीबों के खाने पूछने में बड़ा फर्क होता है। एक पूछता है क्या खाना है, ये होता है गरीब बंदा घर में आता है, क्या कहना क्या खाना है, और जब अमीर बंदा घर में आता है तो क्या कहता है खाने में क्या है। लफ्ज एक ही है मगर तर्जुमा बहुत मुख्तलिफ है। गरीब का बच्चा घर में आके पूछता है क्या खाना है, और जिनको अल्लाह ने हैसियत दी वो घर में आके क्या पूछते हैं खाने में क्या है, क्या क्या है, खाने में क्या क्या है। अल्लाह ताला की नसीब की बात है, कोई गिला नहीं जिसको